ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا، خلیجی ریاستوں کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکہ کا ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ، ٹرمپ ایران کو ایک موقع دینے پر رضامند۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے ٹرمپ کو ایران پر حملے سے باز رکھنے کے لیے آخری وقت میں قائل کیا۔ سعودی عرب کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا، سعودی عرب، قطر اور عمان نے ایران پر ممکنہ امریکی حملے کو روکنے کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کی قیادت کی اور حملے کے خطے میں سنگین اور خطرناک نتائج سے امریکہ کو آگاہ کیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے بھی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کو پیغام موصول ہوا، امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی پیغام میں ایران سے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی۔ کشیدگی کم ہونے کے بعد قطر میں امریکی فوجی اڈے نکالے جانے والے اہلکاروں کی واپسی شروع ہو گئی۔ ایران نے اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے کھول دی۔ دوسری جانب امریکی اور برطانوی میڈیا کا کہنا ہے حملوں کا خطرہ ابھی مکمل طور پر نہیں ٹلا۔ اچانک حملہ امریکی فوج کی حکمت عملی کا حصہ ہوگا۔ ایران پر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام، امریکہ نے ایرانی حکام پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کے علاوہ پاسداران انقلاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ کمانڈر شامل ہیں۔ امریکی حکومت نے خبردار کیا کہ وہ ایرانی قیادت کی جانب سے دنیا بھر کے بینکوں میں منتقل کی جانے والی رقوم پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی قیادت اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہی ہے۔ ایران میں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں، ہلاکتوں کا سلسلہ رک گیا۔ صدر ٹرمپ کا اعتراف، اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، آج بڑے پیمانے پر پھانسیاں طے تھیں جو منسوخ کر دی گئی۔ مظاہرین پر تشدد کیا گیا تو جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ مجھے انتہائی معتبر ذرائع نے ایران کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ صحافی نے پوچھا، کیا ایران کے خلاف کارروائی اب خارج از امکان ہے؟ اس پر صدر ٹرمپ نے کہا، ایران کا عمل دیکھیں گے اور جانچیں گے۔ ایران کی مذہبی حکومت کے خاتمے کا امکان موجود ہے۔ مظاہروں کے باعث تہران کی حکومت گر سکتی ہے۔ ٹرمپ کا رضا پہلوی کی واضح حمایت سے گریز، کہا یقین نہیں کہ ایرانی عوام رضا پہلوی کی قیادت قبول کریں گے یا نہیں۔ امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے، ہمارے عزم کو بمباری سے نہیں توڑا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران میں امن قائم اور صورتحال قابو میں ہے۔ حکومت کا مظاہرین کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ داعش طرز کی دہشت گرد کارروائیاں کی اور پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ ٹرمپ اور یورپی ممالک سے خطرات کا سامنا ہے، حملہ ہوا تو نشانہ امریکی فوجی اڈے ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع کا کہنا ہے پرتشدد مظاہروں میں تقریباً 60% اموات سر پر ضرب لگنے سے ہوئی۔ ملک دشمنوں نے مذہبی اور ثقافتی مقامات پر حملے کیے۔ مظاہروں کے دوران 150 سے زائد دکانیں تباہ کی گئیں۔ یہ احتجاج معاشی مسائل کے لیے نہیں بلکہ شرپسندی پھیلانے کے لیے منظم کیے گئے تھے۔ عوام کو ایک ہی چھت تلے مختلف سہولتوں کی فراہمی، وزیر اعظم نے پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، یہ مرکز عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شاندار اقدام ہے۔ پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ خدمت خلق سے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ ون ونڈو سینٹر سے عام شہریوں کو بڑی سہولت ملے گی۔ بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین کو بلا رکاوٹ سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعظم کا ون ونڈو سروس سینٹر کی مزید توسیع کا اعلان، کہا یہ منصوبے تحفے کے طور پر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو دیے جائیں گے۔ ملک کے دیگر حصوں میں بھی مزید سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور الرٹ سروس کامیابی کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے آذربائیجان کے وفد سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی آف چین کی نائب وزیر کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ون چائنا پالیسی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ہسپتالوں کا قیام ہو یا تعلیمی نظام میں بہتری، سندھ حکومت ہر شعبے کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں عالمی معیار کی صحت کی سہولتیں مفت دی جا رہی ہیں۔ جناح اسپتال کو عالمی معیار کا بنایا۔ NICVD میں دل کے امراض کا علاج مفت کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے اپنے دور میں درپیش ہر چیلنجز کو بہتر طریقے سے نمٹا۔ NICVD کے طرز کے 11 اسپتال بنائے۔ 2017 میں گمبٹ میڈیکل کالج قائم کیا۔ سندھ میں تعلیم کے شعبے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ صوبے میں اس وقت 30 جامعات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی سیاسی پرورش کرنے والے عناصر آج پاکستان کو گالیاں دینے کے لیے ان کو پناہ فراہم کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ کہتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ ملک خداداد کو دوبارہ ان کے تابع ہو, ان کا پسندیدہ چہرہ ایک بار پھر اقتدار میں آ جائے. 9 مئی کی فوجی تنصیبات پہ حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی. فرق واضح ہے, بانی کے دور میں جب بھارت نے حملہ کیا تو ابھینندن کو راتوں رات واپس کر دیا گیا. مئی 2025 میں جب بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی. دنیا حیران رہ گئی. وہی پاکستان جسے کچھ سال قبل کمزور ظاہر کیا جا رہا تھا آج اللہ کے فضل سے مضبوط, باوقار اور باعتماد نظر آیا. دشمن آج بھی طاق میں ہے, ہمیں جاگتے رہنا ہوگا. بیرون ملک بیٹھے نام نہاد پاکستانی طالبان سے نام نہاد محبت بھرے مذاکرات کے حامی در حقیقت وطن عزیز کی ترقی اور امن کے دشمن ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے معاملے پر اہم پیش رفت. اسپیکر ایاز صادق نے اسمبلی حکام اور آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل کر لی. قانونی ماہرین نے اسپیکر کو محمود اچکزئی کا نام ایوان میں ہی اعلان کرنے کی رائے دے دی. آئینی ماہرین نے یہ تجویز دی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس کا اختتام بھی اسی ایوان کے اندر ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی آئینی یا سیاسی ابہام کی گنجائش باقی نہ رہے. اسمبلی ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے اعلان کے بعد محمود اچکزئی کو ایوان میں خطاب کی دعوت دی جائے گی. محمود اچکزئی کے علاوہ کسی نے بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا نہیں, پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا ہم انہی کو لیڈر آف دی اپوزیشن مانتے ہیں, انہی کی سربراہی میں پیر کے روز اجلاس بھی کریں گے. اپوزیشن لیڈر کا ہونا ایک آئینی تقاضا ہے, اگر تقرر نہیں ہوتا تو یہ آئین سے انحراف ہے. محمود اچکزئی کے معاملے پر ہماری پارٹی میں مکمل اتفاق رائے ہے. 8 فروری کے احتجاج سے دستبردار ہونے کا کوئی امکان نہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو ہڑتال کی باضابطہ کال دے دی. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. 8 فروری کو الیکشن میں عوامی مینڈیٹ کی پامالی کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی جائے گی. تحریک کی مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی ہڑتال کی نگرانی کرے گی اور رابطہ کاری کے فرائض انجام دے گی. کمیٹی تمام صوبائی و علاقائی کمیٹیوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہے گی. ہڑتال کو یقینی بنانے کے لیے تمام صوبائی علاقائی اور ضلعی کمیٹیوں کو احتجاجی مہم چلانے, شٹر ڈاؤن کو منظم کرنے اور پہیہ جام کی مؤثر منصوبہ بندی کی ہدایت. کمیٹیاں فوری طور پر عوام, تاجروں, طلباء, وکلاء اور دیگر پیشہ ورانہ تنظیموں سے رابطہ قائم کریں گی. مسائل کا حل سڑکوں پر نہیں, پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے نکلے گا. اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قومی مسائل پر بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کا اپوزیشن کو مشورہ. کہا پہیہ جام اور احتجاج سے نہیں, مذاکرات سے راستہ نکلے گا. محمود اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جلد متوقع ہے. ایران پر حملے کا خطرہ ٹل گیا. حملے سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. امریکی صدر کے بیانات سے ایرانی قوم میں جذبہ جاگ گیا. امیگریشن کے حوالے سے ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کے احترام پر زور دیا. ترکیہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شمولیت کے لیے مذاکرات کی تصدیق کر دی. ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے دفاعی اتحاد یا سیکیورٹی معاہدے پر مذاکرات ہو رہے ہیں, ابھی تک کوئی رسمی معاہدہ طے نہیں پایا. صدر رجب طیب اردوان کا ویژن وسیع اور جامع ہے جس کا مقصد ایک بڑا علاقائی پلیٹ فارم قائم کرنا ہے جو صرف 3 ملکوں تک محدود نہ ہو. مشترکہ سیکیورٹی تعاون صرف معاہدوں سے نہیں بلکہ خلیجی اور علاقائی ممالک کے درمیان باہمی اعتماد سے ممکن ہے. خطے کے طویل المسائل کی بڑی وجہ ملکوں کے درمیان اعتماد کی کمی ہے جس نے بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور اندرونی انتشار کو جنم دیا. اگلے مرحلے میں مصر کی شمولیت کی بھی تجویز ہے. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں ہے. ملک میں حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی میں پارٹی کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت. کہا ہمارا کارکنوں کے ساتھ نظریاتی رشتہ ہے. بلال محسود سہیل آفریدی کے حالیہ دورہ سندھ کے موقع پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوا تھا. سہیل آفریدی واپس اسلام آباد پہنچ گئے. سہیل آفریدی کو سیر سپاٹوں کی بجائے صوبے میں امن و امان پر توجہ دینی چاہیے. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کے پی میں لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. کسی صوبے نے کوئی اچھی چیز کی ہے تو اسے سیکھنا چاہیے. سندھ واحد صوبہ ہے جس میں اسپتالوں میں مفت علاج بھی ہوتا ہے. صوبوں کے درمیان بہتر کارکردگی کا مقابلہ ہونا چاہیے.
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइशगाह अहमद अली खान से मुलाकात। जाम शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद मेजर अनवर काकड़ के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। कहा एक स्कूल को शहीद के नाम से मंसूब किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद मेजर अनवर काकड़ और आप हमारे सर का ताज हैं। शुहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। पंजाब पुलिस के हाजिर ड्यूटी डीएसपी अजहर नवीद खान करोड़ों रुपए के फ्रॉड में मुलव्वस। डीएसपी और उनके बेटे ने गाड़ियों की खरीदारी के एवज शहरी के करोड़ों रुपए लूट लिए। डीएसपी के बेटे मुल्क से फरार। अजहर नवीद भी उड़ान भरने को तैयार। दरखास्त गुजार के मुताबिक लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर गाड़ियों की खरीदारी के नाम पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए लिए गए। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे, डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 16 से 19 जनवरी तक मरी, गलियात, सवात, कालाम, एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान। 20 से 23 जनवरी तक बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 से 19 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 20 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, मरी, गलियात, वादी नीलम, बाग, हवेली और रावलाकोट में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। 21 और 22 जनवरी के रोज बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी, जबकि 22 और 23 जनवरी को सिंध में बारिश का इम्कान है। पीडीएम की सियाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत।